تمام ناظرین کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ بحق محمد و آل محمد خدا بند تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. جی ناظرین، بندھن کا یہ پروگرام رشتوں کے حوالے سے ہے. ہم اس پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں کہ رشتوں میں کس طرح سے چاشنی پیدا ہو، کس طرح سے خوبصورت رشتوں کا جوڑ ہو اور کس طرح سے آپس میں خاندان کے لوگ جو ہے وہ ایک تسبیح کے دانے کی طرح پرے ہوئے ہوں اور ہر کسی کو ایک دوسرے کا احساس ہو، درد ہو. اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب ہم اپنے بچوں کی پرورش میں وہ چیزیں اور وہ عناصر جو ہے وہ شامل کریں جس سے کہ پوری مکمل شخصیت ایک انسان کی ہوتی ہے. اور پچھلے دنوں ہم نے تذکرہ کیا کہ بیٹیوں کی پرورش کیسے کرتے ہیں، کس طرح سے بیٹیوں کو نرچر کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے گھر میں جا کے جو ہے وہ آرام اور خوشحال زندگی گزار سکیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ہم اکثر جو ہے ہمارے اطراف، ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کی پرورش پر بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے کیونکہ ان کو دوسرے گھر جانا ہوتا ہے، ان کو جو ہے وہ اس ماحول میں ڈھلنا ہوتا ہے. تو عورتوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ اپنی بیٹیوں کے اوپر توجہ دیتی ہے، لیکن بیٹوں کی توجہ جو ہے وہ ذرا کم ہوتی ہے بیٹوں کی طرف، اور ان کی پرورش میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں رہ جاتی ہیں کہ جب ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جب شادی ہوتی ہے تو وہ بیلنس نہیں کر پاتے ہیں. بیٹی جب جاتی ہے تو اس کو بہت ساری چیزوں کے حوالے سے بتایا جاتا ہے، لیکن بیٹے کی جب شادی ہوتی ہے تو اس کو جو ہے وہ اتنا تیار نہیں کیا جاتا ہے. تو بیٹے کی پرورش بچپن سے کس طرح کرنی چاہیے، کون سے اہم چیزیں ہیں، کون سی ایسی باتیں ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے بیٹے کی پرورش میں تاکہ وہ بھی جو ہے ایک مکمل انسان بنے، ایک مکمل مرد بنے اور وہ اس کو خوشحال زندگی جو ہے وہ گزار سکے. تو چلتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے ہمارے قابل احترام خواہر محترمہ عالمہ مونا بخاری صاحبہ موجود ہیں، ان کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے ٹائم، آپ کو سلامت رکھے، آپ کو طولانی عمر دے اور اسی طرح جو ہے وہ آپ ہماری رہنمائی فرماتے رہیں. جی خواہر، ہم جو ہے پچھلے چند ہفتوں سے مسلسل بات کر رہے ہیں پرورش کے حوالے سے، کبھی بیٹی کی پرورش کے حوالے سے، کبھی رشتوں میں چاشنی کے حوالے سے، کبھی ساس بہو کے رشتے کے حوالے سے، کبھی ماں اور بیٹی کے رشتے حوالے سے ہم نے بات چیت کی، اور پھر خواتین کے حوالے سے ہم نے جو ہے وہ بہت گفتگو کی ہے اور مختلف ہم موضوعات کو زیر بحث لائیں. لیکن آج ایک بہت اہم موضوع ہے جو ہے کہ بیٹے کی پرورش. ہم نے دیکھا ہے اکثر ہمارے معاشرے میں بیٹے کی پرورش کے حوالے سے ہم بہت تھوڑی سی جو ہے وہ لاپرواہی کر جاتے ہیں کہ بس بیٹے ہیں ان کو کیا ہم کرنا ہے. آج کل وہ تیر اور تلوار اور گھوڑ سواری کا تو زمانہ نہیں ہے جو کہ ہم سکھائیں ان کو. تو کیا سکھائیں، کن چیزوں سے آراستہ کریں تاکہ وہ ایک مکمل جو ہے وہ انسان بن سکے. تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ بیٹی کی پرورش میں کیا اہم نکات ہیں کہ جو کہ ہمیں سوچنے چاہیے اور ہم جو ہے اس کے اوپر جو ہے اس کو ضرور مد نظر رکھیں تاکہ وہ اس کی شخصیت جو ہے وہ کامل شخصیت ہو. تو بسم اللہ کیجئے. جی بہت بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ماشاءاللہ ایک اور بہت ہی پیارا موضوع بیٹے کی پرورش، اور سامعین سے درخواست ہے کہ یہ جو پرورش ہے اولاد کی وہ بالکل ایک ہی جیسی ہے. اور ہم نے تذکرہ کیا آغاز پروگرام سے، جیسے ہم نے سیریز کا بہرحال آغاز جب کیا تھا تو ہم نے رشتوں کے حوالے سے جو ہم گفتگو کر رہے ہیں تو اس میں ہم نے تذکرہ کیا کہ بچے کی اصل پرورش اس کی ولادت سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے. اور بہرحال ماں کے شکم میں ماں کے اثرات، اس کی نفسیات، اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کی بہادری اور بہرحال اس کی سوچ بچے پہ اثر کرتی ہے. یہاں تک کہ خوراک کا بھی بہت زیادہ اس میں حصہ ہے کہ جیسے ماں جو کچھ کھائے گی ہر چیز کے اثرات ہوتے ہیں. اور جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بچہ اچھا یا برا ماں کے پیٹ سے ہی پیدا ہوتا ہے، اور ماں ہی کی نفسیات اس پہ اثر کرتی ہیں، ماں کی سوچ، اس کی بہرحال ہر طرح سے ماں کی پاکیزگی کے بارے میں تو الحمدللہ امام صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی قول ہے کہ جب تم اپنے دل میں ہماری محبت کو محسوس کرو تو اپنی ماں کا شکریہ ادا کرو کہ اس نے خود کو پاکیزہ رکھا، جس کی وجہ سے آج تمہارے اندر ہماری محبت ہے، ہماری معرفت ہے،
اور ہماری ولایت کا تم اقرار کرتے ہو. تمہارا اس میں تمہاری ماں کا اثر ہے، خون کا اثر نہیں ہے، ماں کی وجہ سے. تو بہرحال ماں جو کردار ادا کر سکتی ہے اولاد کے لیے، اور جیسا کہ نگہت باجی نے بھی فرمایا ابھی کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بیٹیوں پہ کہ بھئی اس نے اگلے گھر جانا ہے تو بیٹی پہ سارا جو ہے وہ زور دیا جا رہا ہے، صبح کو اسی کو زیادہ آوازیں دی جا رہی ہیں، نیچے آؤ کام میں مدد کرو، اور اس کو اگلے گھر جانا ہے، اس کی ایسی تربیت کی جائے، اس کو ایسی ذمہ داریاں سکھائی جائیں. اچھی بات ہے، لیکن بہت ہی اپنے بہن بھائیوں سے اس بات میں بھی میں ریکویسٹ کروں گی کہ لڑکوں کے معاملے میں بھی بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ بچپنے سے جب ہم وہ انصاف نہیں کرتے کہ بیٹیوں کو زیادہ سکھایا جا رہا ہے، بیٹوں کو اس چیز سے معاف رکھا کوئی بات نہیں، کون سا کسی اور جاننے کی بیٹی کو ٹرین، یہ ایسا ہرگز نہیں ہے. کیونکہ شادی کے بعد کیا حالات ہوں گے، کیا ماحول ہوگا، اور جیسا بھی ماحول ہو، جو بھی حالات ہوں، اپنی زوجہ کی ہیلپ کرنا گھر کے کاموں میں اور بہرحال اس کا ساتھ دینا، یہ بہت اچھی بات ہے. اور سنت نبوی بھی ہے، علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہ شیوا تھا کہ جب آپ مزدوری سے واپس آتے تھے خود سے جناب سیدہ کو آفر کرتے تھے کہ لائیے بی بی میں آپ کے کام میں ہاتھ بٹا دیتا ہوں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بچوں کو بچپنے ہی سے ہمیں یہ بہرحال احساس دلانا ہے، اور ہم بار بار یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ دین نام ہی احساس کا ہے. اگر احساس نکل جاتا ہے تو دین میں کچھ باقی نہیں بچتا. ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رشتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ ہم ان کے بارے میں جواب دہ ہیں، اور سب سے کمزور رشتہ تمہارے بدن اور روح کا ہے کہ جو اللہ جانے کب ٹوٹ جائے. تو اس لیے جو ذمہ داریاں ہمیں دی گئی ہیں یہ سب ہماری آزمائشیں ہیں، ہمیں ان آزمائشوں پہ پورا اترنا ہے. اور جو سوال ہے ہمارا بہت ہی پیارا کہ بچے کی پرورش میں ایسا کیا کریں، بچہ ہو یا بچی دونوں کے لیے بہرحال جیسے میں نے جملہ کہا، شکم مادر سے پرورش کا آغاز ہو جائے گا. اس کی ولادت کے بعد 7 دن کے اندر پھر آپ اس کا نام رکھیے، یہاں تک کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پیدائش سے پہلے بھی اپنے بچے کو نام سے پکارو، اور بہترین نام محمد و علی ہیں. اپنے بچے کو یا محمد کہہ کے پکاریے سارا وقت کی حرکت ہوئی، اور یا علی کہہ، اور پیدائش کے پہلے 7 دن تک بھی آپ اس کو اسی نام سے پکار سکتے ہیں. آگے جا کے بھی یہی نام رکھا جا سکتا ہے، بہرحال ان سے پیارے نام اور نہیں ہیں. افراد جو کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں بہت الگ نام رکھنا ہے، یونیک نام رکھنا ہے، تو لیکن انبیاء علیہ السلام کے، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ناموں سے پیارے اور کوئی نام نہیں ہے. اس لیے کہ اہل بیت اطہار کے دشمنوں کے نہ صرف کام برے تھے بلکہ ان کے نام بھی برے تھے، نام اچھے نہیں تھے. اور ناموں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ان کی ساری جو بیک گراؤنڈ ہے، سارا ریفرنس ان کے ناموں سے ہی مل جاتا ہے کہ وہ کتنے شقی القلب تھے، کتنے بڑے کینہ رکھنے والے دشمنان اہل بیت. تو بہرحال نام سے پتہ چلنا چاہیے کہ کون آ رہا ہے اور کن کا ماننے والا ہے. اس کے اثرات ہوتے ہیں، نام کے بھی مطلب ہوتے ہیں، تو اس کا بہت فرق پڑتا ہے. اس کے بعد بچپنے ہی سے، اور یہ ائمہ طاہرین کے اقوال ہیں، اور یہاں تک کہ جناب امیر فرماتے ہیں کہ اپنے بچے کی تمہارے گردن پہ 3 حق ہیں. ہم والدین کے حقوق کی تو بہت بات کرتے ہیں، لیکن بچے کے بھی حق ہیں. پہلے اس کا نام بہت پیارا رکھیں، دوسرے اسے قرآن سکھائیں بچپنے ہی سے. کھانا کھلاتے ہوئے اس کو سکھاتے رہیے، جیسے ہماری مائیں ہمیں سکھاتی تھی پنجتن 5، امام 12، معصومین 14، اللہ 1، اس طرح. اور پھر اس کو الف با بچپنے سے سکھانا شروع کیجئے. سوال کرتی ہیں بہنیں قرآن کب سے سکھائیں؟ بچپنے سے بچے کو کے کان میں یہ باتیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ بچے کی سنوائی بہت اچھی ہوتی ہے. کوئی بھی اس کے جو حواس خمسہ ہیں وہ ماں کے پیٹ میں زیادہ کام نہیں کرتے، لیکن سنوائی کام کرتی ہے، وہ آواز پہچانتا ہے. تو اس کو بچے کو یہ باتیں اس کے کان میں پڑتی رہیں تو وہ خود بخود ان سے فیملیئر ہو جائے گا. تیسرے، بچے پہ سختی ہرگز نہ کریں، لیکن معصوم فرماتے ہیں کہ اس کو ادب پھر بھی سکھائیں. ادب سکھانا بہت ضروری ہے، اور وہ بھی بچپنے سے. کہ کچھ افراد کہتے ہیں بھئی ہم تو اپنے بچوں کو نہیں ڈانٹتے، اور وہ پسند بھی نہیں کرتے ہیں. یہاں تک کہ اگر گھر کے بزرگ بھی اگر بچے کو ادب سکھانے کے لیے کبھی ڈانٹ دیں، یا بہت زیادہ اگر بچہ بدتمیزی کر رہا ہے، چھلانگ مار رہا ہے، اور بہن بھائیوں کو مار رہا ہے، تو اس کو کہنے کی کچھ اجازت نہیں ہے ماں باپ کی طرف سے کہ نہیں بھئی ہم قائل نہیں ہیں کہ بچوں پہ سختی کی جائے. سختی کی اجازت نہیں ہے، لیکن ادب سکھانا ضروری ہے. کہ جب دادا دادی کے پاس بیٹھتے ہیں تو آرام سے بیٹھتے ہیں، اپنی آواز بلند نہیں کرتے، ان کی بات کو نہیں کاٹتے،
اور کھانے کی میز پہ پہلے ان کو کھانے دیتے ہیں پھر خود لیتے ہیں. یہ ادب آداب بچے کو بچپنے ہی سے نظر آتے ہیں. اور جو ہم جملہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز ماں باپ سے بچہ سیکھتا ہے، اسے بتایا کچھ نہیں جاتا. جیسے آپ کے اخلاق ہیں، جیسے آپ کا کردار ہے، وہ بچے میں منتقل ہوگا. تو بچپنے سے ہی چیزیں، تو جس طرح بیٹیاں سیکھ رہی ہیں، بیٹیوں کو اہمیت دی جا رہی ہے، تو بہرحال یہ بیٹے کے لیے بھی اچھا ہے تاکہ وہ بہن کی عزت کرنا بچپنے سے سیکھے کہ ہمارے والد کس طرح سے بہن کو اہمیت دیا کرتے تھے، مجھے بھی اس کو دیکھنا ہے، اس کو اہمیت دینی ہے. بہنیں بھی ماؤں کی طرح ہوتی ہیں، جب چھوٹی ہوتی ہیں تو بیٹیوں کی طرح. اور یہاں تک کہ بہت اثر ہوتا ہے. اور ایک واقعہ اچانک ذہن میں آ رہا ہے آپ کی اجازت سے کہ ایک جی بالکل. نوجوان تھا بہت بڑا، جب کرمنل بنا تو اس سے پوچھا گیا کہ تم میں اتنا بڑا، پہلے تم چوریاں کرتے تھے اور مختلف جیلوں میں بند ہوتے تھے، اب تم اتنا بڑا تم نے کرائم کیا اور تمہیں تختہ دار پہ لٹکایا جا رہا ہے، تو کیا ایسی؟ اس نے کچھ نہیں بتایا. انہوں نے کہا کہ پھر بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں. تو جب اس کی ماں کو بلایا گیا کہ ارے شاید آخری وقت میں ماں کو دیکھنا چاہتا ہے، جیسے ہی ماں کو سامنے لایا گیا اس نے فوراً ماں کی گردن دبوچ لی. بڑی مشکلوں سے جب چھڑوایا تو کہا کہ تمہیں حیا نہیں آتی؟ آخری وقت میں بھی تم ماں کے ساتھ ایسے کر کے جا رہے ہو دنیا سے، کیا خدا کو منہ دکھاؤ؟ اس نے کہا یہ میری ماں ہی کا قصور ہے. بچپن میں نے جب ایک انڈا چرایا تھا تو میری ماں نے بخوشی قبول کیا اور مجھے کچھ نہیں کہا. اگر اس مقام پہ اس نے مجھے سزا دی ہوتی اور مجھے اس کی اہمیت بتائی ہوتی کہ چوری کرنا گناہ ہے، ہم بھوکے رہ لیں گے لیکن کسی کا مال نہیں کھائیں گے، تو میں آج ہرگز اس طرح سے میں سزا کا حقدار نہ ہوتا، مجھے سزائے موت نہ ہوتی، میں اتنا بڑا مجرم نہ بنتا. تو بچوں کی ہرگز، بیٹوں کی خاص طور پہ، حرکتوں پہ، ان کی برائیوں پہ پردہ نہ ڈالیے. بہنیں خاص طور پہ اس چیز سے ماؤں سے ریکویسٹ کروں گی کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ بیٹے بہت زیادہ ماؤں کے قریب ہوتے ہیں، بہت محبت ہوتی ہے، لیکن کیا آپ یہ چاہیں گے کہ ان کو اس طرح سے ان کو سزا دی جائے؟ اگر ماں خود ہی سزا دے دے، ان کو سکھا دے، سکھانے کی نیت سے، تو بہرحال وہ پھر معاشرے کا بہترین فرد بنتا ہے. یہاں تک کہ ایک لڑکا وہ بھی دہشت گرد بنا، اس سے بھی جب پوچھا کہ تم اتنی کم عمر میں اتنے بڑے دہشت گرد کیسے بنے، اس نے کہا میں بچپن ہی سے اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ کے وہ وائلنٹ قسم کی ویڈیو گیمز کھیلتا تھا جس میں گولیوں سے مارا جاتا ہے انسانوں کو، تو میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اصلی انسانوں کو مارتے ہوئے کتنا لطف آتا ہے. تو یہ اثرات، یہ واقعات اس طرح سے نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے بہرحال مشعل راہ ہیں کہ ہم ان سے سیکھیں. ہرگز اپنے بچوں کو ایسے تنہا نہ چھوڑیں، خاص طور پہ لڑکوں کو، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ان کی سرگرمیاں کیا ہیں، وہ پڑھائی کے اوقات کے باہر کیا کر رہے ہیں، ان کے دوست کس قسم کے ہیں. کیونکہ، اور یہ آخری جملہ اس سوال کے اس میں کہوں کہ جو بچے جن بڑے ہو کے نافرمان بنتے ہیں، اس میں سارا قصور والدین کا نہیں ہوتا. معصوم فرماتے ہیں کہ والدین کی تربیت کا تو بہرحال اثر ہے، لیکن بچے کی صحبت پہ نظر رکھیے کہ وہ کس لڑکوں میں، کیسے افراد میں اٹھتا بیٹھتا ہے. دوسرے اس کے استاد کیسے ہیں، کیونکہ یزید کا بیٹا اچھا بنا، اہل بیت کا چاہنے والا، اپنے استاد کی وجہ سے، ورنہ ایسے ملعون کا، ایسے نسل کا، ایسے خون کا اثر تو برا ہی ہونا تھا، لیکن استاد کی وجہ سے اس میں اثر آیا کہ وہ اپنے باپ کے اپوزٹ رہا. تو یہ، اور ماحول کا بھی بہت اثر ہوتا ہے بچے پہ کہ والدین سب کچھ اچھا کر رہے ہیں اور والدین نے اس کے دوستوں پہ بھی نظر رکھی ہے اور استاد بھی سب صحیح ہیں، جہاں جا رہا ہے پڑھنے کے لیے سب جگہ صحیح ہے، لیکن ماحول بعض اوقات، اور خاص طور پہ موبائل فونز پہ بچوں کے نظر رکھیے، ان کے اوپر آپ لمٹس لگائیے کہ وہ کیا دیکھ سکتے ہیں، کیا نہیں دیکھ سکتے. ہم نے بہت زیادہ آنکھیں بند کر رکھی ہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ بچوں کی طرف سے بالکل بے بہرا کر رکھا ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کچھ سکھا رہے ہیں اور بچے کہاں سے برین واش ہو رہے ہیں. تو اس چیز پہ ہمیں نظر رکھنی ہے، انشاءاللہ تربیت پھر مضبوط ہوتی چلی جائے. بہت آپ نے خوبصورت گفتگو کی ہے، لیکن یہاں پر ایک اور سوال آتا ہے کہ جب ہم کہیں جانے، جب تھوڑی بڑی ہوتی ہیں اور باہر جانے کے لیے وہ کہتی ہیں یا باہر جانے کی اجازت لیتی ہیں یا باہر جانا ان کو ہوتا ہے، تو ہم پوری تفصیل پوچھتے ہیں کہ کہاں جا رہی ہو، کیسے جا رہی ہو، اس طرح جانا، دیکھو اس طرح سنبھل کے رہنا. یہ لیکن ہم بیٹوں کے حوالے سے جو ہے وہ نہیں پوچھتے کہ بیٹوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بس جا رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے، لیکن بیٹوں کو بھی جو ہے وہ اس طرح سے نصیحت کرنی چاہیے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کس کے ساتھ جا رہے ہیں اور کب تک واپس آئیں گے. یہ ہمارے معاشرے میں تھوڑی سی وہ جو ہے وہ سوچ آنی چاہیے کہ بیٹوں کو بھی جو ہے وہ سوال کرنا چاہیے، بیٹوں سے بھی سوال کرنا چاہیے، وہ آپ کو جو ہے وہ بتا سکیں وہ کہاں جا رہے ہیں اور آپ ان کی جو ہے وہ حرکات و سکنات پہ جو ہے وہ نظر رکھ سکیں. یہاں سے ایک سوال
آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں رحمت ہے اور بیٹے نعمت ہیں. نعمتوں کے حوالے سے قرآن میں آیا ہے کہ نعمتوں کے حوالے سے کہ تم سے جو ہے وہ نعمتوں کا جو ہے وہ سوال کیا جائے گا. تو اس سے کیا مراد ہے؟ یہ اولاد ہے اور بیٹے ہیں جن کے حوالے سے جو ہے وہ سوال کیا جائے گا. تو اس کو ذرا سے روشنی ڈال دیں اس پہ. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سوال ہے، اور بہرحال اللہ آپ کو جزائے خیر دے. سب سے جو بڑی نعمت ہے، نعمت عظمیٰ، وہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس کا سوال ہم سے کیا جائے گا بہرحال. اور اگر یہ اس کا جواب کوئی صحیح نہ دے سکا تو پھر اس کی ساری عبادات، سارے اعمال رد ہیں. سب سے بڑی ولایت علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نعمت ہے. اور اس کے علاوہ جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، یہ زندگی بھی نعمت ہے، اس کا بھی سوال کیا جائے گا. اور یہاں تک کہ زندگی کا سوال ہوگا اور جوانی کا الگ سے سوال ہوگا کہ زندگی کیسے گزاری. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جوانی کہاں گزاری؟ جتنی اللہ نے تمہیں توفیقات دی تھی، جتنی انرجی، جتنی عقل و فہم، جتنی فہم و فراست، جو کچھ بھی میں نے تمہیں دیا، وہ جوانی پہ، انسان کے پورے عروج پہ ہوتی ہے. اس وقت پہ تم نے کیا کیا، اس وقت کو کیسے استعمال کیا، اس کا الگ سے جواب دینا پڑے گا. تو زندگی نعمت ہے بہرحال، اور یہ جو کچھ بھی اللہ عطا کرتا ہے، رحمتوں کا ہمیں جواب نہیں دینا ہے، نعمتوں کا. بہرحال یہ صحت بھی نعمت ہے، اور اولاد نرینہ بہت بڑی نعمت ہے. اور لوگ دعائیں مانگ مانگ کے لیتے ہیں کہ اللہ عطا کرے تاکہ آگے ان کی اس طرح سے نسل چل سکے. لیکن یہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم دل برداشتہ ہو جائیں، کیونکہ وہ افراد بھی ہیں جو ایک بچے کی خاطر ساری زندگی دعائیں مانگتے رہتے ہیں اور ان کو نصیب نہیں ہوتا. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب دیتا ہے تو آزمائش کے لیے، جسے نہیں دیتا وہ بھی اس کی آزمائش ہے. اور بعض اوقات معاذ اللہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ دے کے بھی واپس لے لیتا ہے. وہ والدین کی آزمائش ہے، وہ سب سے سخت آزمائش ہے کہ اولاد کا واپس مانگ لینا. تو یہ بہرحال ہر طرح سے اللہ جو ہے وہ انسان کو گزارتا ہے، اور دنیا بہرحال اس کے لیے آزمائشوں کا گھر ہے. اور جس طرح سے جو کامیاب ہو گیا، جو آزمائشوں پہ واویلا نہیں کرتا، شور نہیں مچاتا، صبر کرتا ہے اور بخوشی قبول کر لیتا ہے، تو بہرحال وہی کامیاب انسان ہے. ہمارے نزدیک کامیابی بڑا گھر، بڑی گاڑی، بینک بیلنس، خوبصورتی، بہترین لباس، یہ کامیابی ہے. اللہ کہتا ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کیا بس وہی کامیاب ہو. اللہ کا کرائٹیریا فرق ہے. تو بہرحال نعمتوں کا جواب دینا پڑے گا. نعمت سے متعلق قرآن میں یہی ہے کہ جو کچھ بھی وہ تمہیں عطا کر رہا ہے، جو بن مانگے مل رہا ہے، بہرحال وہ اس کی رحمت ہے، وہ جسے چاہے عطا کر دے. وہ تو فرعون جیسے کو بھی عطا کرتا تھا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پالنے والے وہ تو خود خدائی کا دعویٰ کیے بیٹھا ہے، اسے رزق عطا کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو پروردگار کی آواز آئی کہ اے موسیٰ، اس نے مخلوق بننے سے انکار کیا ہے، میں نے خالق ہونے سے انکار تو نہیں کیا. میں تو پھر بھی خالق ہوں، فرعون جیسے کو بھی عطا کرتا رہا. تو بہرحال جب وہ بن مانگے دیتا ہے تو پھر اس کی رحمت ہے. لیکن جب ہم نے مانگ مانگ کے کوئی چیز حاصل کی ہے تو بہرحال اس کا پھر ہمیں جواب دینا ہے، چاہے وہ دولت ہے، چاہے وہ عزت ہے، چاہے وہ اولاد نرینہ ہے. تو بیٹے کے لیے ہمیں جواب دینا پڑے گا کہ کیسے آثار دنیا میں چھوڑ کے آئے ہیں، کس قسم کی اولاد ہم نے تیار کی، کیا وہ معاشرے کا اچھا فرد ہے یا بگاڑ کا باعث خدا نخواستہ. ہم اس کے جواب دہ ہیں، اور اللہ کے سامنے قبر میں بھی اس کا جواب دینا پڑے گا، میزان پہ. تو بس یہ بہرحال کوشش کے نعمت پروردگار ہمیں اگر نصیب ہو ہی گئی ہے، اپنی طرف سے پوری کوشش کریں، اپنی نیت کو صاف رکھیں، اور باقی توکل اللہ پہ کریں، کیونکہ ہر تدبیر اللہ کے ہی ذریعے ہوتی ہے. ہمارا اپنا کوئی پلان، پروپیگنڈا، کوئی ہمارے منصوبے کامیاب نہیں ہے جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ چاہے. آپ اپنی سی کوشش کرتے رہیے، انشاءاللہ وہ نعمت بہترین بن کے سامنے آئے. بے شک بے شک. اور ہمیں یہ حدیث بھی ملتی ہے کہ تم میں سے بہتر مرد وہ ہے جو اپنی بیویوں اور بیٹیوں کے حق میں بہتر ہو. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں وہ توفیق فرمائے کہ ہم اپنی نعمتوں کی جو ہے جب جواب دہ ہوں تو اچھے سے ہم جواب دے سکیں اور ہم اس حق کو جو ہے وہ ادا کر سکیں. یہاں پر چلتے ہیں ایک اور سوال کہ جب بیٹے ہوتے ہیں لیکن بڑے بیٹے کا ایک خاص رتبہ اور ایک خاص درجہ ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے کہ بڑے بیٹے پہ جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ دوسرے بیٹوں کی بنسبت زیادہ ہوتی ہیں ماں باپ کے حق میں، تو اس بڑے بیٹی کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے ہمیں تاکہ وہ اپنے تمام فرائض کو، اپنے حقوق کو جو ہے وہ پورا کر سکے. جی ماشاءاللہ، ایک اور بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے، گھر میں بیٹا جب بڑا ہوتا ہے یا بیٹی بڑی ہوتی ہے تو خود بخود ان میں ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ وہ
ان سے پہلے اور کوئی بچے نہیں ہوتے، تو وہ 2 بڑے ماں باپ میں ایک میچور ماحول میں بڑے ہوتے ہیں، تو ان کے اندر وہ بچپنا اور وہ شرارت کا عنصر بہت کم ہوتا ہے. وہ بچپن سے ہی ایک ان کے اندر میچورٹی پائی جاتی ہے خاص، اور سمجھدار ہوتے ہیں اور بہت اچھا احساس کرنے والے بھی ہوتے ہیں بعض اوقات. تو لیکن اس میں ضروری یہ ہے کہ جیسے ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ بچے کی پرورش میں جو پہلے 7 سال، اگلے 7 سال اور بعد کے 7 سال، یعنی 7 سال کا حصہ 14 سال تک اور پھر 21 سال، اس میں آپ ہیلپ کر سکتے ہیں کہ بچے کو جب یہ ٹائمز آئیں تو اس میں آپ اپنا کردار نبھائیے تاکہ بچے کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا ہو سکیں. اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو دماغ کو ایک سپر کمپیوٹر سے بھی زیادہ صلاحیت دے کے بھیجا ہے، اور وہ کئی زبانیں سیکھ سکتا ہے، وہ بہت کچھ کے اندر بہرحال کیپیبلٹیز ہیں، وہ ماشاءاللہ سے ایک بہترین ذمہ دار بچہ بننے آ سکتا ہے. تو ہماری ہوتی ہے کہ پڑھائی پہ اس کا لگائے رکھیں، اور کہ وہ بس پڑھائی میں اچھا ہو اور وہ کلاس میں اول آئے، بس اس چیز پہ ہمارا زور ہوتا ہے. نہیں، اس کو بہتر معاشرے کا فرد بنانا بھی ہماری ذمہ داری. تو کیا کریں، بچپن میں اس کو 7 سال تک بہت زیادہ بیجا سختی، روک ٹوک، اور یہ بعض اوقات ماں باپ جو ہیں وہ بار بار بچے کو خواہ احساس دلاتے رہتے ہیں، بھئی آپ بڑے ہیں، آپ چھوڑ دیجئے، چھوٹے کو دے دیں، بھئی آپ بڑے ہیں، آپ گیو اپ کر دیں، آپ کی زیادہ ذمہ داری ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اس بچے کے اندر بیجا یہ تنقید سن سن کے نا وہ ایک احساس محرومی بھی آنے لگتا ہے کہ مطلب وہ کتنا بھی بڑا ہو، اگر وہ 7 سال کا ہے اور چھوٹا بھائی اور چھوٹا ہے، تو اس کو بیجا بڑا کہہ کے بھی اس کے اندر ایسی فیلنگز، ایسے احساسات ہم نہ خواہ اس کو پیدا کر دیں کہ وہ بڑا بننے کی بجائے وہ محرومی کا شکار ہونے لگے کہ مجھے ہی ہر بار قربانی دینی پڑتی ہے. ایسا ہرگز نہ کریں، دونوں کو ایک جیسا ٹریٹ کرائیں، لیکن بہرحال بات چیت کے ذریعے سے سمجھائیں کہ آپ بڑے ہیں، تو چھوٹا بھائی کبھی غلطی کر دے تو اس کو ایسے سمجھا دے کہ کوئی بات نہیں ہے، آپ سمجھدار ہیں، وہ چھوٹا ہے، اس کو عقل نہیں. اور پھر اس کو نماز روزے کی طرف لائیے، 7 سال کی عمر سے نماز شروع کرائیے، روزے کی پریکٹس شروع کروائیے، اور اس پہ جب بہرحال بالغ ہو تو تھوڑی سختی پہ بھی آئیے تاکہ وہ غلطی نہ کرے. اور سختی کا مطلب یہاں پہ بہرحال جو شریعت کہتی ہے وہ سختی ہرگز مار پیٹ نہیں ہے، یہاں تک کہ ماں کو اجازت نہیں ہے کہ بچے کو بغیر باپ کی اجازت کے ڈانٹے مارے، جبکہ پیدا کرنے والی وہ ہے، اس کا زیادہ حق بنتا ہے، لیکن شریعت اجازت نہیں دیتی. تو آپ بہت ہی پیار کی، کیونکہ پیار سے تو ایک وحشی سے وحشی جانور بھی سدھایا جا سکتا ہے. تو اولاد آپ کی اپنی ہے، اس کو پیار سے بات چیت کے ذریعے سکھائیے اور اس سے ہمیشہ بہرحال محبت کا اظہار کرتے رہیے تاکہ وہ آپ کو اہمیت دے اور آپ کی بات کو سمجھے. بچے کو یہ یعنی پڑھائی کے علاوہ جناب امیر فرماتے ہیں، اب جیسے ہماری بہن نے بھی فرمایا کہ اب وہ دور تو نہیں ہے کہ تیر اندازی اور تلوار بازی اور گھڑ سواری سکھائی جائے، کہاں لے کر جائیں بچوں کو، اور بعض اوقات یہ چیزیں افورڈ بھی نہیں ہو سکتی. تو بچے کو ذمہ داری دیجیے، جب وہ تھوڑا بڑا ہو 14-15 سال کا، کچھ پیسے دے کے اس کو کارنر شاپ پہ بھیجیے کہ تاکہ اس کے اندر ذمہ داری آئے کہ میں بڑا ہوں، اور باپ اگر کام پہ ہے گھر پہ نہیں ہے تو کون کام کرے. تو اس کو چاہیے کہ باہر بازار سے تھوڑا بہت کچھ اس کو خریدنے کے لیے دیجیے تاکہ وہ پیسے سنبھالنا سیکھے، اس پہ ذمہ داری محسوس ہو کہ میں بڑا ہوں، مجھے سامان لانا ہے، اور اس کے اندر تھوڑی سی اس طرح کانفیڈنس آئے گا، اس میں ہمت آئے گی، باہر لوگوں سے ڈیل کرنا آئے گا، بات چیت کرنی آئے گی. اور اسی طرح بس اس کو ذمہ داری کا احساس ہوگا، پیسے سنبھالنے. یہاں تک کہ ائمہ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں سے مشورہ لو، اور بڑے بیٹے سے خاص طور پہ اگر وہ 14 سال کا ہے، یعنی قمری مہینوں کے حساب سے جب وہ پورے 14 کا ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس پہ بہرحال واجبات اس پہ شروع ہو گئے. اب آپ اس سے مشورہ بھی لیجیے. کسی نے پوچھا کہ ابھی تو وہ بچہ ہے 14 سال کا، اس سے مشورہ کیوں لے؟ کہا کہ بے شک اس کے مشورے عمل نہ کرو، لیکن مشورہ ضرور لو تاکہ وہ اپنی عقل استعمال کرے. تو عقل استعمال تو کرنا شروع کرے، اس کو پتا تو چلے کہ مجھ سے مشورہ لیا جا رہا ہے، وہ بھی سوچے گا، وہ بھی دیکھے گا کہ مجھ سے جو سوال کیا گیا ہے اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے، میں کیسے مدد کر سکتا ہوں. تو اس طرح بچے میں ذمہ داری آتی ہے. ہمارا پورا فوکس ہے پڑھائی پر ہے، نمبر کیوں نہیں آئے، کیا گریڈ آیا، کیوں آیا، سزا دی جا رہی ہے، کھانا نہیں دیں گے، کمرے میں بند ہو جاؤ. یہ اس قسم کے کرنے سے وہ نمبر تو لے آئے گا، لیکن محض یہ سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ کاغذ کے ٹکڑے، جیسے ہم نے پہلے بھی عرض کیا. معاشرے کا بہتر فرد بنانے کے لیے اس پہ کام کرنے کی، اس پہ محنت کی ضرورت ہے. ہر چیز میں محنت درکار ہے بہرحال. تو اس کو ذمہ دار بنائیے اور اس کو ذمہ داریاں دیجیے. وہ پریکٹیکلی ہر چیز کرنے سے، تھیوری پڑھنے سے نہیں آئے گا، پریکٹیکلی کرنے سے ہی انشاءاللہ بچوں کے اندر یہ ساری چیزیں. اور پھر اسے حلال حرام سکھائیے.
یہ جناب امیر کا قول ہے کہ اپنے بچوں کو حلال کھانا اور حلال کمانا سکھاؤ. بچے کو بتاؤ کہ نہیں، کسی کا مال غصب کیا ہوا وہ کسی ہی کا ہے. اگر کسی کے ساتھ والے کا درخت بھی ہمارے گھر میں اس کے پھل آ رہے ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ وہ اجازت نہیں ہے ہمیں کہ وہاں سے پھل توڑ لیں، کیونکہ وہ جو درخت ہے وہ ہمارے گھر کا نہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ کے بچوں کے اندر جو ہے وہ باہر لائے گی. اور بچوں کو بزرگوں کا احترام سکھائیں، جو یہ بس آخری چیز کہوں، جو آج ہمارے معاشرے سے ناپید ہوتا جا رہا ہے. یہ انگریزوں میں ہے کہ انکل آنٹی کہنے کا رواج نہیں ہے، نام لیے جاتے ہیں. سگے خونی رشتہ داروں کے بھی جو آپ سے بڑے ہیں ان کے نام لیے جاتے ہیں. تو لیکن ہمارا معاشرہ نہیں بلکہ دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم احترام نہ کریں. یہاں تک کہ ایک سفید بالوں والے ایک سفید ریش بزرگ کو اگر کوئی صرف اس لیے احترام کرتا ہے، صرف اس لیے سڑک پار کرا دیتا ہے، صرف اس لیے اس کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے کہ یہ ایک بزرگ ہے، تو اس کے 70 گنا معاف ہو جاتے ہیں. تو کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا اس کا مسلمان ہونا شرط ہے؟ فرمایا نہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کافر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر بزرگ ہے اور تم نے محض اس لیے اس کا احترام کیا تو تمہارے 70 گنا صرف اس ایک چھوٹی سی نیکی کے عوض معاف ہو جائیں گے. تو اپنے بچوں کو بزرگوں کا احترام سکھائیے. جب وہ دوسروں کا احترام کریں گے تو اپنے والدین کا کیوں نہیں کریں گے؟ تو احترام سے ہی آپ محبت سے بہت ہی بہترین طریقہ ہے پرورش کرنے کا، بہترین معاشرہ تشکیل دینے کا. اور بیٹوں کی خاص طور پہ تربیت، بیٹے کو آپ ہرگز جھڑکیاں دے کے، ڈانٹ پھٹکار کر کے، اس پہ ہاتھ اٹھا کے آپ اس کو بہترین فرد معاشرے کا نہیں بنا سکتے. تو یعنی کہ وہ جو مثال، جو کہاوت ہم ہمیشہ سے سنتے ہیں کہ کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نظر، تو یہ جو ہے وہ مار پیٹ کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ پیار سے، محبت سے جو ہے وہ بچوں کو تربیت کریں اور ان کو بہترین جو ہے وہ ان تمام آلات سے، ان تمام ہنر سے جو ہے مزین کریں جو ان کے آگے چلنے کی زندگی میں، آگے آنے والی زندگی میں جو ہے وہ کام آئے. اور بڑے بیٹے کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ ان کو ذمہ داری کا احساس دلاؤ کہ وہ بڑے ہیں لیکن ان پہ ذمہ داریاں جو وہ ایکسٹرا ہیں، تاکہ وہ آگے چل کے، جیسے بڑے بیٹے کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے تو وہ اپنے ماں باپ کی نمازیں جو ہے، اپنے باپ کی نماز جو ہے وہ پڑھاتا ہے، ان کی موت کے بعد جو ہے وہ نماز بڑے بیٹے کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے تاکہ وہ آگے جا کے اپنے فرائض کو بہترین طریقے سے انجام دے. یہاں پہ ایک اور بات آتی ہے کہ جب بچے، ہم نے یہ تمام اپنی پرورش کے مراحل جو ہے وہ طے کر لیے ہیں، اور بچہ پھر اپنی زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں جب آتا ہے تو اس کو ایک اور پریشانی ہوتی ہے. جب اس کو تمام چیزیں سکھائی جاتی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پھر وہ وہاں پہ بیلنس میں تھوڑا تھوڑا وہ جو ہے وہ چوک جاتا ہے کہ بیوی اور ماں کے جو فرائض ہیں ان میں کس طرح سے بیلنس جو ہے وہ اسٹرائک کرے تاکہ دونوں رشتے جو ہے وہ خوش اسلوبی سے وہ نبھا سکے. اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ جی ایک بہت ہی اور عمدہ سوال ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک عمدہ معاشرے میں بہرحال شوہر کا بہت ہی قیمتی کردار ہے، اور اس کی بہرحال جو سٹیٹس ہے بہت مشکل ہے، اور بہت مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ ایک طرف ماں ہے، دوسری طرف زوجہ ہے، ایک طرف گھر خراب ہونے کا خدشہ ہے، دوسری طرف ماں کو ناراض کرنے کا، گناہ سر پہ آنے کا بھی خوف ہے. دیکھیے اس سلسلے میں آپ کو انصاف سے چلنا ہے، اور ہرگز ایسی کوشش اول تو یہی ہونی چاہیے گھر میں کہ کسی کے گھر کے ٹوٹنے کا باعث کوئی نہ بنے، چاہے وہ والدین ہیں، چاہے بہن بھائی ہیں. اگر میاں بیوی راضی ہیں تو آپ کوشش یہ کریں کہ اس میں زیادہ انٹرفیئرنس نہ کریں. آپ کو اگر کچھ پسند نہیں آ رہا تو خاموش رہیں، کیونکہ زوجہ اور شوہر کے باہمی تعلقات اچھے ہیں تو آپ کیوں اپنی پسندیدگی ناپسندیدگی کے بنا پر ان کے درمیان میں اس طرح سے پیچیدگی پیدا کر کے اور رشتے کے بگاڑ کا باعث بن رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ ہرگز بات پسند نہیں ہے. اور ایسا اگر ماحول ہو رہا ہے تو شوہر کو چاہیے کہ اگر وہ افورڈ کر سکے کہ گھر کے ماحول بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے، گھر میں ٹینشن ہے، کام سے واپسی پر سوائے سٹریس کے اور سوائے ڈپریشن کے اور کچھ نہیں ہے، گھر میں مسلسل لڑائی چل رہی ہے، اسے چاہیے کہ زوجہ کو الگ گھر لے کے دے تاکہ روز روز کی لڑائی سے جو ہے وہ جان چھوٹے. یہ نہیں ہے اس کا وے آؤٹ کہ آپ طلاق کی طرف چل پڑے. معذلت، یہ طلاق جو ہے وہ بہت ہی ایسے حالات میں دی جاتی ہے جہاں پہ اور کوئی راستہ نہ ہو. ٹھیک ہے، طلاق اختیاری نہیں ہے، بہت زیادہ اضطراری حالت میں طلاق دی جاتی ہے. جیسے گدلا پانی پینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر اضطراری حالت ہو کہ پانی موجود ہی نہیں ہے، جیسے آج بھی افریقہ میں، پاکستان کے، انڈیا کے کئی گاؤں میں ایسا ہے کہ صاف پانی نہیں مہیا، جہاں سے جانور پیتے ہیں وہیں سے خواتین بھی بیچاری پانی بھر کے لاتی ہیں.
تو کیونکہ ان کے پاس حالت اضطراری ہے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے تو اس لیے ان کو اجازت ہے. تو بے عین ہی طلاق میں بھی کہ جب کوئی راستہ نہ بچے سوائے نفرت کے، سوائے زندگی بالکل اور زیادہ جو ہے وہ تنگ ہونے کے، پھر آپ جو ہے وہ طلاق کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن ہم نے ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا جو حل نکالا وہ طلاق یہ کہ بس بن نہیں رہی ہے یا والدین سے جھگڑا ہے یا گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، بس طلاق دے کے جان چھڑائی جائے. ایسا ہرگز نہ کریں. دوسری طرف والدین پر آواز بلند کرنے کی بھی اجازت نہیں. اور یہاں بھی تک قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر اف سے چھوٹا بھی کوئی لفظ ہوتا تو وہ بھی لفظ کہنے کی اجازت نہ ہوتی. قرآن وہ استعمال کرتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کرو. تو پھر کیا کریں؟ تو پھر آپ خاموشی کا راستہ اختیار کریں. آپ اپنی زوجہ کو دوسرا گھر لے دیجئے. ماں باپ کے ساتھ بھی اپنے جو ہے وہ رشتے کو برقرار رکھیے، کیونکہ نافرمانے والدین کے لیے روز محشر آواز آئے گی، یا آقا اعملوا ما شئتا، اے نافرمانے والدین تیرا کوئی عمل قابل قبول نہیں. یہ سارے اپنے اعمال نامے، یہ سارے جو توشہ آخرت تو لے کر آیا، یہ سب کچھ تیرا غبار بنا کے اڑا دیا جائے گا، کیونکہ تیرے والدین تجھ سے ناراض. تو اس لیے ہرگز اپنی ماں پہ آواز بلند نہ کریں، زوجہ کو زد و کوب نہ کریں، بلکہ اس کا راستہ کمیونیکیشن سے نکالنے کی کوشش کریں. اگر پھر بھی نہیں بنتی تو اس کو الگ گھر لے کے دیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ بھی بیچ میں لڑنے لگیں اور آپ بھی کہ ماں کے کہنے پہ زوجہ پہ ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے یا اس کو بہرحال اس کے ساتھ برا کیا جا رہا ہے. ایسا ہرگز نہ کریں. پھر بھی یاد رکھیں جو ہم نے جملہ پچھلی بار بھی کہا تھا کہ ہمیشہ بہنیں بھی یاد رکھیں کہ ایک عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے اور ایک مرد پہ سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے. تو اس لیے ہرگز اس کو توڑوانے کی بھی کوشش نہ کریں. ہمیشہ ہم اسی طرف آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹیاں ان کو تجربہ نہیں ہوتا زندگی کا، جب نئے گھر میں آتی ہیں تو مشکل حالات سے گزرتی ہیں، تلخی بھی آ جاتی ہے. لیکن رشتوں کو ختم کرنے سے کبھی بھی یاد رکھیے گا، ماں اور بیٹے کے رشتے کو توڑوانے سے یا والد کے ساتھ بہرحال یہ اگر اچھے حالات یا بہن بھائیوں کو توڑوانے سے آپ کی بھی زندگی آسان نہیں ہوگی، آپ کو بھی خوشیاں نہیں ملیں گی. تو ہرگز ایسا نہ کیجیے. تو شوہر بھی بہرحال شوہر کو بتائیے کہ آپ کو کیا مشکلات ہیں تاکہ ان کا حل نکالا جا سکے. اور شوہر بھی اپنی ظاہر ہے جو اس کی تربیت ہوئی ہے سمجھداری کے ساتھ اس معاملے کو صحیح کرنے کی کوشش کرے، نہ کہ لڑائی جھگڑے کا ارتکاب کرے. یعنی کہ بیلنس اس لڑکے کو ہی اسٹرائک کرنا ہے کہ کس طرح سے وہ دونوں رشتوں کو نبھاتا ہے، دونوں کے فرائض جو ہے وہ انجام دیتا ہے، تاکہ جو ہے وہ معاملات میں گڑبڑ آئے نہیں. ماں کو ماں کا درجہ دے اور بیوی کو بیوی کا درجہ دے، اور ایک فائن لائن ہونی چاہیے کہ وہ کراس نہیں ہو، کہ عورت کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے کیا حق ہے اپنے شوہر کے اوپر، اور والدین کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو کہاں پہ جو ہے وہ لائن کھینچ دینی چاہیے. اس سے آپ جو ہے وہ مزید انٹرفیئرنس جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. تو بڑا اچھا آپ نے مشورہ دیا ہے. تو اگر ہم آج کے اس ٹاپک کو کنکلوڈ کرنا چاہیں کہ بیٹے کی پرورش کے حوالے سے جو نکات ہم نے جو ہے وہ زیر بحث لائے آج کے پروگرام میں، ان کو اگر ہم کنکلوڈ کرنا چاہیں اور ایز اے کنکلوژن آپ کیا کہنا چاہیں گی آخری جو میسج کے حوالے سے؟ جی بلکہ میں آپ سے اجازت مانگنا چاہ رہی تھی کہ میں کچھ اور بھی کہنا چاہتی ہوں. آپ نے ماشاءاللہ منہ کی بات چھین لی. دیکھیے آج کل مجھے بلکہ چند مہینوں سے بچیوں کے بہت زیادہ فون آتے ہیں. بیٹیاں عزت کرتی ہیں ماشاءاللہ، تو وہ پھر فون کرتی ہیں کہ آنٹی ہمارے گھر میں ماحول والدین لڑائی کرتے رہتے ہیں. اور دیکھیے انگریزوں میں کتنا اچھا ماحول ہے کہ گھر آتے ہیں، ان کو ہگز ملتی ہیں، والدین سے کسز ملتی ہیں، وہ پیار سے ان کو ویلکم کرتے ہیں. ہم گھر آتے ہیں، ہمارے گھر میں صرف لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، اور والد کے پاس چلے جاؤ ان کا موڈ خراب رہتا ہے، ناراض رہتے ہیں، ہر وقت غصے سے جواب دیتے ہیں. تھوڑی بہت غلطی ہو جائے تو وہ اس کو اتنی بڑی عدالت لگ جاتی ہے ہمارے گھر میں، اور سزا ملتی ہے کہ فون بھی چھین لیا جائے گا، اب تم گھر سے بھی نہیں جا سکتی ہو، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. تو میں سمجھتی ہوں اگر بیٹوں سے بات ہو میری تو وہ بھی شاید ان کے بھی بہت سے مسائل ہوں. دیکھیے میں والدین سے گزارش کرنا چاہتی ہوں، یہاں پہ میں کچھ بھی نہیں، میری کوئی اوقات نہیں ہے حیثیت سے میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں، کیونکہ میرے بھی بچے، میں سمجھتی ہوں کہ جو گھر کا ماحول جو ہے وہ پیار محبت سے بہتر کیا جا سکتا ہے. ہم نے اس پہ پہلے بھی بات کی تھی کہ آپ جو کچھ بھی آپ کے بچے آپ کو رول ماڈلز کے طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے والد جو ہیں وہ یہ ہیں. بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ اپنے دوستوں میں بہت زیادہ اس طرح سے شو آف کر رہے ہوتے ہیں، مائی ڈیڈ از دیٹ، میری موم ایسی ہے. وہ آپ ہی ان کے ہیروز ہیں. تو آپ کو گھر کا ماحول پیارا رکھنا ہے، ان کے آپ کھانے کا خیال رکھتی ہیں، ان کے کپڑوں کا، ہر چیز کا. تو پھر یہ ماحول کا خیال کیوں نہیں رکھا جا رہا؟
تو آپ اپنے آپ کو اچھا رکھیے، اپنی صحت کا خیال رکھیے، ان کو محبت سے گلے لگا کے گھر میں ہمیشہ ویلکم کیجیے بچوں کو، تاکہ انہیں پتہ رہے کہ ہم اگر پرابلم میں ہیں تو ہمارے ماں باپ ہیں ہمارے پاس ہیں، ہم ان کے پاس آ سکتے ہیں۔ اپنے لیے دروازے بند نہ کیجیے بچوں کو اس طرح سے۔ بچے کہتے ہیں کرسمس آتی ہے، انگریز اتنے خوش ہوتے ہیں، تو ہمارے ہاں تو ماحول ہی خراب رہتا ہے، تو ایسے ہرگز ان کو فیلنگز نہ ایسی آنے دیں، خدا نہ کرے کہ وہ ڈپریشن میں جائیں اور سوچے بھی پتہ نہیں یہ کیا ہے، اور اس سے خدا نہ خواستہ وہ اسلام سے بھی منحرف ہو سکتے ہیں کہ شاید مسلمان ہی ایسے کرتے ہیں اور انگریزوں میں تو ماحول عجیب ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کنورٹ ہونے کے بھی کچھ لوگوں کے۔ تو بہرحال اس طرف میں جانا نہیں چاہتی ہوں، لیکن میں خدایا آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ کچھ بھی نہیں دے سکتے، ہر گھر میں ہر طرح کے سازگار ماحول نہیں ہوتا، پیسہ ہر بات کا جواب نہیں ہے، لیکن خوشی تو دے سکتے ہیں۔ اپنے بچے کا احترام کیجیے، اس کی بات کو بھی غور سے سنیے۔ بچوں کو ہم کاٹ دیتے ہیں، چپ رہو، تمہیں بڑوں میں نہیں بولنا چاہیے، تم چپ رہو، ہر وقت اس کو ایسے شٹ اپ کال نہ دے، اس کی بھی بات سنیں، اس کا احترام کریں، وہ بھی گھر کا فرد ہے، اس کو بھی کہنے کا حق ہے، اور پیار سے گلے لگا کے اس کی بات کا احترام کیجیے، پھر سمجھائیے کہ نہیں بیٹا آپ یہاں غلط ہیں، اس کی اصلاح بھی کیجیے۔ تو بس یہی میں اپنے بہن بھائیوں سے آج ریکویسٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ بچوں کا بھی احترام کیجیے، ان کو محبت دیجیے، تاکہ انشاءاللہ العزیز کل کو آپ کو وہی وہ لوٹائیں جو آپ نے ان کو دیا ہے۔ بہت شکریہ۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج جو ہمارا ٹاپک تھا آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اس میں کوئی بھی ایسی چیز ہے جو آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو یا آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، یا واٹس ایپ جو ہمارا نمبر چل رہا ہے اس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ میسج بھی کر سکتے ہیں۔ تو بہت شکریہ خواہر، اور اب چلتے ہیں ہم سوالات کی طرف۔ آج کے جو سوالات ہیں، سب سے پہلا سوال تو آج کے ٹاپک سے ریلیٹ کرتا ہے کہ اولاد نرینہ سے کیا مراد ہے، اور اس کے لیے کیا دعا کرنی چاہیے، یا کیا عمل کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ جی ماشاءاللہ۔ اولاد نرینہ کہتے ہیں بیٹے کو، تو بیٹے کے حصول کے لیے 2 قسم کے اعمال ہیں ہمارے پاس، جو بہرحال ایک قرآن سے ہے اور ایک ائمہ طاہرین نے ہمیں دیا ہے، کیونکہ ہر چیز ہم قرآن و اہل بیت سے لیتے ہیں، اور شیعہ وہی ہے جو اپنی قیاس آرائی نہیں کرتا، اپنے خیالات پیش نہیں کرتا۔ اور قرآن سے پہلے بتا دیتے ہیں، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نبی اللہ، جب انہوں نے جناب مریم کو دیکھا تو پھر وہ ان کے دل میں بھی حسرت ہوئی کہ اللہ ان کو بھی اولاد دے، ان کے پاس اولاد نہیں تھی، تو دعا مانگتے تھے قنوت میں، رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، پروردگارہ مجھے بھی اولاد کثیر یہ نرینہ عطا کر دے۔ تو بہرحال ان کو اللہ نے عطا کی۔ تو اگر آپ جیسے ہم نے پچھلے ہفتے فیروزے کے متعلق جملے کہے تھے کہ فیروزے کی انگوٹھی کتنا مطلب عبادت گزار پتھر ہے، اور کام کی رکاوٹوں میں آسانیوں کا باعث بنتا ہے، اور بہرحال نماز میں پہننے کے بھی اثر آتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص یہ آیت رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، حضرت زکریا کی دعا، یہ اس پہ کھدوا کے فیروزے پہ اپنے دائیں ہاتھ میں پہنے تو ضرور اس کو اولاد نرینہ نصیب ہوگی۔ یہ بہرحال اس کا ریفرنس بھی آپ کو دے سکتی ہوں کہ ائمہ طاہرین نے بہت زیادہ تاکید کی۔ اور جب آپ زیارات پہ جاتے ہیں نا ایران عراق، وہاں پہ جو عموماً پتھروں کی دکانیں ہوتی ہیں، وہ افراد جو دکاندار ہیں وہ آپ کو ان کے پاس خاص مشینیں ہوتی ہیں، وہ آپ کو یہ آیتیں کھدوا کے، اور بعض اوقات ایسے مل بھی جاتے ہیں پتھر جن پہ آیتیں لکھی ہوتی ہیں، تو وہ خاص طور پہ آپ پہنیں، اپنی زوجہ کو پہنائیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو اولاد نصیب ہوگی۔ اور دوسری جو بہرحال ایک حدیث میں بھی ہے کہ نماز فجر کے وقت، نماز فجر کے جو نوافل ہیں وہ واجب نماز سے پہلے ہوتے ہیں، جیسی نماز کا ٹائم ہوا اس کے نوافل کا بھی ٹائم اسی وقت ہو جاتا ہے، تو پہلے 2 رکعت نفل ہوتے ہیں، اس کے بعد 2 رکعت واجب۔ نفل کے فوراً بعد 41 مرتبہ سورہ الحمد پڑھیے، اور 40 دن تک پڑھتے جائیے، انشاءاللہ العزیز آپ کو اولاد نرینہ نصیب ہو جائے گی۔ اور یہاں تک کہ اگر یہ فیروزے کے متعلق جملہ اچانک ذہن میں آ گیا کہ جو لوگ قرضے میں رہتے ہیں، جن کے گھر میں رزق کی تنگی ہے کہ پیسہ آتا ہے پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے، وہ بھی فیروزہ پہنیں۔ فیروزہ پہننے سے رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، گھر میں برکت آتی ہے انشاءاللہ۔ اور یہاں تک کہ اگر وہ نہیں نصیب ہو رہا تو یاقوت یا روبی جسے کہتے ہیں انگلش میں، روبی پہننے سے بھی رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، آپ کے قرضے جو ہیں وہ جلدی ادا ہو جاتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت بہترین جو ہے وہ آپ نے جواب دیا ہے، اور خداوند تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیٹیاں بھی دے، رحمتیں بھی دے، اور نعمتیں بھی دے، اولاد نرینہ بھی دے، کیونکہ وہ گھر جس کے اندر مکسچر ہوتا ہے اس میں سارے رشتے جو ہیں وہ ہوتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے سے پیار جو ہے وہ
سیکھ جاتا ہے. جہاں لڑکیاں ہوتی ہیں وہ لڑکوں کی کمی محسوس ہوتی ہے، اور وہ جہاں لڑکے ہوتے ہیں وہ لڑکیوں کی کمی. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ میاں سب کو جو ہے وہ اولادیں دے، تو بیٹے بھی دے اور بیٹیاں بھی دے، کیونکہ انہی سے گھر کی رونق ہوتی ہے. جی سوال لایا ہے آگے چل کے کہ کیا والدین کو اپنی ملکیت پہ اولاد سے مشورہ لینا ضروری ہے؟ دیکھیے، جو ملکیت والدین کی ہے وہ انہی کی ہے، تو ان کو وہ وصیت بناتے ہوئے یا کوئی فیصلہ لیتے ہوئے اولاد سے بالکل مشورے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی جائیداد انہی کی ہے. تو بہرحال زندگی میں وہ اپنی زندگی میں جسے چاہیں، جس کو بھی جیسا ان کا دل ہے اس کو دے سکتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے گھر میں بچے جو ہے وہ پڑھ گئے ہیں، اچھے عہدوں پر ہیں، اچھا کما رہے ہیں، ایک بچہ جو ہے وہ کمزور ہے، وہ صحیح طرح پڑھ نہیں سکا، اس کے پاس اچھی جاب نہیں ہے، کوئی کاروبار بھی اچھا نہیں جا رہا، تو اگر وہ چاہیں تو اس کو بھی دے سکتے ہیں. تو یہ ہرگز ناانصافی نہیں ہوگی، بلکہ والدین کی ملکیت میں سے وہ جسے چاہیں، جس کو جو بھی وصیت کر سکتے ہیں. بہرحال تو یہ ان قرآن کے مطابق بھی بہرحال اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر بعد میں تقسیم ہوگی، لیکن اپنی زندگی میں وہ اپنی مرضی کے مطابق تقسیم کر سکتے ہیں، ان کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. یعنی کہ جو یہ ہے شرعی طور پہ تو پھر یہ ہوگا کہ بیٹوں کا حصہ زیادہ ہوتا ہے، بیٹیوں کا کم ہوتا ہے، تو شرعی اعتبار سے بعد میں اس طرح سے جو ہے وہ تقسیم ہوگی. لیکن اگر اپنی زندگی میں وہ کرنا چاہیں تو کسی کی دیکھتے ہوئے، استطاعت دیکھتے ہوئے کہ کس بچے کی کچھ زیادہ ضرورت ہے یا کم ضرورت ہے، اس کے اعتبار سے جو اپنا شیئر تقسیم کر سکتے ہیں. لیکن والدین کو اپنی ملکیت پہ مشورہ کرنے کی اولاد سے کوئی ضرورت نہیں ہے. جی بہت شکریہ. ایک اور سوال ہے کہ قرآن پڑھنے کا بہترین ہے وہ کیا ہے؟ صبح ہے، شام، کون سا بہترین وقت ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا؟ دیکھیے، ہم بچپنے سے سنتے آ رہے ہیں کہ زوال کے وقت قرآن نہیں پڑھنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زوال کا وقت ہوتا ہے کہ جب سورج اپنے پورے عروج پر ہوتا ہے، اور اس کے بعد سورج ہلکا سا نیچے آنے لگتا ہے، یعنی اس کا زوال شروع ہوتا ہے، یعنی عروج اور زوال. تو زوال اس کی اپوزٹ ہے عروج کی، یعنی نیچے آنے لگتا ہے. تو اس ٹائم پہ آپ قرآن نہ پڑھیں، لیکن باقی دن کے کسی بھی وقت میں آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں. اور بہت ہی اچھا وقت ہے کہ نماز کے بعد قرآن پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، کیونکہ نماز کے بعد آپ نے بہرحال اللہ سے آپ نے بات کی ہے، اور جب آپ کا دل کر رہا ہے کہ اللہ بھی آپ سے بات کرے تو آپ قرآن کھول لیجیے. یہی جناب امیر فرماتے ہیں، جب میرا دل کرتا ہے اللہ سے باتیں کرنے کا تو میں نماز پڑھتا ہوں، جب دل کرتا ہے کہ اللہ بھی جواب دے تو میں قرآن کھول لیتا ہوں. تو یہ دونوں ہی عبادتیں، دونوں کے پڑھنے کے بعد آپ کی دعا بھی قبول ہوگی. تو انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کی آیتوں کی زیارت کیجیے، چومیے، اور اس کے بعد ایک رکوع، زیادہ نہ ہو سکے تو چند آیات ان کی تلاوت ضرور کیا کیجیے. نماز کے بعد پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے. جی، یعنی کہ اوقات تو کوئی بھی ہو، لیکن زیادہ تر ثواب جو ہے وہ آپ جو ہے وہ بس ایسے اوقات میں کہ جہاں اللہ کے سے آپ کی جو ہے وہ توجہ زیادہ ہو. اور توجہ ظاہر بات ہے، صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو ہماری جو ہے وہ توجہ زیادہ تر مرکوز ہوتی ہے عبادت کی طرف، اللہ کی طرف. ابھی دن کا آغاز نہیں ہوا تھا، دن میں تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ذہنوں میں چل رہی ہوتی ہیں. تو آپ نے بہت اچھا کہا کہ بہترین ٹائم وہی ہے کہ جہاں آپ اللہ کی طرف جو ہے وہ زیادہ توجہ دے سکے نا. جی آگے کا ایک اور سوال ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خبروں کو پہلے ہی کھدوا دیا جاتا ہے اور وہ پہلے سے جو وہ تیار ہو جاتی ہیں بعض دفعہ. تو کیا پہلے سے تیار شدہ خبر جو ہے وہ یہ کہنا کہ مردہ مانگتی ہے، کیا یہ کہنا درست ہے؟ دیکھیے، شیعان حیدر کرار ایسی سوچ اگر رکھیں، یہ توہم پرستی ہے کہ ابھی پہلے سے قبر تیار کر لی ہے تو وہ مردہ مانگے گی، اور وہاں پہ ضرور خدا نہ خواستہ کسی کا انتقال ہو جائے گا اور وہاں پہ جو ہے وہ اس کو جگہ ملے گی. نہیں، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے، ایسی سوچ بھی نہیں آنی چاہیے. اور یہاں تک کہ ہمیں ملتا ہے تاریخ میں کہ جب امامان حسنین کریمین جب پہنچے اپنے بابا کا جسد اطہر لے کے نجف اشرف، تو وہاں پہ پہلے سے ہی تیار قبر تھی. اور وہ قبر کس نے بنائی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام. اور حضرت آدم اور حضرت نوح دونوں اطراف میں ہیں، وسط میں جناب امیر کی قبر ہے. وہ پہلے سے تیار تھی، حضرت نوح نے تیار کر دی تھی، کیونکہ حضرت آدم نے وصیت کی تھی کہ علی مرتضیٰ کی قبر ہماری دونوں کے درمیان میں ہوگی. تو اس حساب سے تو ہمارے زمانے میں جناب امیر کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ تو پہلے سے ہی پتہ نہیں کیا ہوتا. تو یہ ہماری جو سوچ ہے عجیب و غریب، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ایسی باتیں بھی کیوں ہم لوگ سوچتے ہیں. تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہے. اور قبر بہرحال، اور یہاں تک کہ ہمیں ملتا ہے کہ ائمہ طاہرین بعد میں بھی
کہ اپنی قبروں میں حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ملتا ہے کہ وہ اپنی قبر میں ہی گھر کے صحن میں قبر کھود رکھی تھی، اس کے اندر بیٹھ کے بہرحال عبادت کیا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور جس قید خانے میں بلکہ ان کو رکھا گیا تھا اسی میں ان کے ایک چاہنے والے نے دیکھا مولا کے کپڑوں پہ خاک ہے اور ہاتھ میں کدال ہے اور حالت بہت خراب ہے، کہا مولا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ فرمایا میں قبر کھود رہا ہوں. تو کہا کہ مولا کس لیے؟ کہا کہ مجھے زہر دے دیا گیا ہے تو میں اپنے لیے قبر کھود رہا ہوں کیونکہ میرا بیٹا بہت چھوٹا ہے، وہ میری قبر نہیں بنا سکے. تو مولا نے قبر تیار کر لی. تو اور امام محمد تقی علیہ السلام کے متعلق بھی ہے کہ وہ بہرحال ان کی بھی قبر تیار تھی. تو یہ اس طرح کی باتیں ہرگز اور آج بھی ہمیں ملتا ہے کہ ایران میں اور جہاں مدرسے ہیں، جہاں پہ ہمارے ماشاءاللہ علماء بنتے ہیں، ان کو بھی قبر میں جو ہے وہ عبادت کرائی جاتی ہے تاکہ ان کے دل سے موت کا خوف دور ہو جائے. اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ قبر تیار ہے تو خدا نہ کرے کوئی گزر جائے گا تو قبر اس کی ہے، نہیں ایسا نہیں ہے. اور کراچی میں جیسے قبرستان ہے، وادی حسین ہے، وہاں پہ تیار قبریں ہوتی ہیں، اور جب بھی کوئی وہاں پہ پہنچتا ہے شیعہ نے حیدر کرار تو وہ بہرحال ان کے لیے تو یہ ہمارے لیے تو موت ایک بہت بڑا تحفہ ہے، کیونکہ ہمیں بہرحال دیدار جناب امیر نصیب ہوگا، اور جو ان کا منکر ہے اس کے لیے خوف کی بات ہے. قبر سے ڈرنا، موت سے خوف کھانا تو یہ ہرگز اچھی باتیں نہیں ہے. قبر کا تیار رہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں. بہت شکریہ. ہمارے پاس اور سوالات ہیں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلے آنے والے جو پروگرامز میں وہ آپ سے ان سوالوں کا جواب بھی لیں گے. لیکن بہت اچھی آپ نے گفتگو کی اور بہت اچھے یعنی مدلل طریقے سے جو ہے وہ آپ نے سمجھایا ہے، اور وہ ہمارے جو ناظرین جنہوں نے یہ سوالات بھیجے تھے امید کرتے ہیں کہ ان کو اپنے سوالات کا جواب جو ہے وہ مل گیا ہوگا. لیکن اگر پھر بھی کوئی آپ کو کمی رہ گئی ہے تو آپ جو ہے وہ ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے یا ہماری خواہر کو یا مجھے جو ہے وہ آپ میسج کر سکتے ہیں اور سوالات جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں. تو بہت شکریہ خواہر، اور آخر میں چلتے ہیں دعا کی طرف تاکہ ہمارے تمام وہ ناظرین جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جو بھی پریشانیاں ان کی ہیں، جو بھی ان کی مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور کرے اور ان کے بچوں کو جو ہے وہ راہ راست پہ لائے اور ان کے بچوں کے لیے احسن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سبب بنائے. تو بسم اللہ آپ جو ہے وہ دعا کروا دیجیے. جی جی بہت شکریہ باجی. کل سب جانتے ہیں کہ یوم داہ الارض تھا، جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو بچھانا شروع کیا، اور سب سے پہلے زمین بچھائی گئی خانہ خدا کے نیچے سے، اور قرار گیا ہے دن ہے امام رضا علیہ السلام. اس دن آپ تلاوت قرآن میں بسر کریں، روزہ رکھیے، اور چیزیں ہمارے بہن بھائیوں نے کی ہوں گی بہرحال. تو اسی دن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آج چہارد معصومین کے صدقے سے واسطہ دیتے ہیں. پروردگارہ جتنے ہمارے سامعین اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سب کی تمام پریشانیوں کو، بیماریوں کو، بلاؤں کو، مصیبتوں کو دور کر کے ان کے اوپر رحمت برکت نازل فرما. بار الہ دنیا کے حالات بہت خراب ہیں، عجیب و غریب وحشت ہے، عجیب و غریب ماحول ہے، یہ پورا شوب دور ہے، اور اولاد کی تربیت میں بھی بہت زیادہ رکاوٹیں ہیں، بہت سختیاں ہیں. ہم اپنی سی کوشش کرتے ہیں لیکن ماحول سازگار نہیں آتا کہاں جائیں، اور واسطہ دیں گے ان ہستیوں کا جنہوں نے فاقوں میں، جنہوں نے سختیوں میں اپنے بچوں ایسی اولادیں پیدا کی ہیں، ایسی پروان چڑھائی کہ معاشرے کے لیے، ہمارے لیے مشعل راہ بنائے. پروردگارہ ان ہستیوں کے صدقے سے ہم سب کو مثالی مائیں بنا دے، ہم سب کو اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ جس گھر میں اولاد نہیں ہے اس گھر میں صالح اولاد عطا کر دے. پروردگارہ جن کو دیے ہیں ان کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ جس گھر میں جوان بچے بچیاں ان کے لیے غیب سے اچھے رشتے بھیج دے. بار الہ سمیت میرے والدین کے جس گھر میں بزرگ ہیں ان سب کو صحت کے ساتھ عمر نوح عطا فرما. پروردگارہ جن بد نصیبوں میں گزر گئے ان کی قبروں کو منور فرما، ان کو جوار چہارد معصومین میں جگہ عنایت فرما. پالنے والے بار الہ خصوصاً دعا کرتے ہوئے بیماروں کے لیے، بار الہ بیماروں کو شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. پروردگارہ زندگی میں بار بار چہارد معصومین کی زیارت نصیب فرما. وقت نزا قبر میں، میزان پہ، صراط برزخ میں، ہر مقام پہ جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما. ہماری گنہگار آنکھوں کو 12ویں امام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ. مولا آپ کو سلامت رکھے، بی بی آپ کو اپنی خاص کنیزی میں جگہ عنایت فرمائے. مولا آپ کو دین و دنیا کی ہر نعمت سے نوازے جو آپ کے حق میں بہتر ہو. بہت شکریہ میرے خواہر.
جی ناظرین، تو امید کرتے ہیں کہ آج کے سوالات اور جوابات آپ نے جو ہے وہ نوٹ کر لیے ہوں گے، اور بہت شکریہ آپ کی سپورٹ کا، تمام ہماری وہ خواہران، وہ برادران جو کہ سوالات بھیج سلسلہ جاری رکھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ہمیں اور اس چینل کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔